عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان خیالات کا اظہار علماء کرام نے ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام 38ویں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ چیئرمین ختم نبوت سینٹر لندن طٰہٰ قریشی ممبر برٹش امپائر کی سرپرستی میں ہونے والی اس کانفرنس کی صدارت علامہ ظفر اللہ شاہ جبکہ مہمان خصوصی مولانا عبدالحمید اور قاری محمد یوسف تھے۔ برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگوں کی کثیر تعداد نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ کانفرنس کا مزید احوال لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ مصطفیٰ آئے بہارن بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ختم نبوت سینٹر لندن کے زیر اہتمام 38ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ اور یورپ کے مختلف شہروں سے علماء کرام، مشائخ اور عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ختم نبوت سینٹر کے چیئرمین طٰہٰ قریشی ممبر برٹش امپائر کی سرپرستی میں ہونے والی اس کانفرنس کے پہلے سیشن کی صدارت شیخ سلیمان غنی اور علامہ ظفر اللہ شاہ نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی بیلجیم سے آئے ہوئے ممتاز عالم دین مولانا عبدالحمید اور قاری محمد یوسف تھے۔ دوسرے سیشن کی صدارت ممتاز الحق اور تیسرے سیشن کی صدارت البنین مسجد کے خطیب شیخ زمر اور آکسفورڈ مسجد کے خطیب شیخ رمزی نے کی۔ یاد رہے، ریممبر fidelity of prophet is our fundamental belief, like oneness of Allah subhanahu wa ta'ala۔ جس طرح توحید ہے اسی طرح ختم نبوت۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ جناب آپ عقیدہ توحید نہ بیان کریں مسجد میں، تو یہ ہمارے رائٹ کو سلب کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ختم نبوت سینٹر لندن کے چیئرمین طٰہٰ قریشی ممبر برٹش امپائر نے کہا کہ برطانیہ میں ہمیں آزادی اظہار کا حق حاصل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک پسند نہیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں بھی کوئی شریک پسند نہیں۔ علماء کرام جن میں مولانا عبدالحمید، شیخ سلیمان غنی، مولانا محمد یوسف، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، شیخ رمزی، شیخ زمر، مولانا عنایت اللہ، ڈاکٹر اشفاق احمد، علامہ سردار خالد جاوید چشتی، مولانا حافظ عمر، ڈاکٹر محمد نوشیروان، مفتی زائد یاسین، بیرسٹر بسم اللہ، بیرسٹر محمد احمد اور مولانا دلاور حسین امام نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ عز و جل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے اعزازات سے نوازا، جن میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی پر ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دعوے اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، اور مسلمان الحمدللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہر دم ہر وقت ہمیشہ جو ہے ان کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کی جو کرسیاں ختم نبوت ہے، مسلمان اپنی زندگی میں اس تاج ختم نبوت پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیں گے جب تک کلمہ پڑھنے والا دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی پر کوئی بیٹھ سکتا نہیں انشاءاللہ۔ علماء کرام نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہر مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ امت مسلمہ کا 1400 سال سے متفقہ عقیدہ ختم نبوت چلا آ رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر متحد و متفق ہیں۔ علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں جہاں دیگر فتنوں سے بچ کر اپنے مال و جان کی حفاظت ضروری ہے، وہیں عقیدہ ختم نبوت پر کار بند ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مان کر اپنے ایمان کی حفاظت کی اولین ضرورت ہے۔ اور بیلجیم سے بھی اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا ممنون و شکر گزار ہوں۔ اس کانفرنس کا مطلب صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے، آگاہی پیدا کرنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو جو نہیں مانتا وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں میں اس کے متعلق آگاہی پیدا کریں
जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपने रब्बुल आलमीन में कोई शरीक पसंद नहीं, इस तरह ख़ातमुन नबीयीन में भी उसको अल्लाह को कोई शरीक पसंद नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी है, किसी किस्म का कोई नया नबी अब नहीं आ सकता। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई भी अगर हमें चैलेंज करता है इस मौजू पर तो उसका प्रॉपर तरीके के साथ एकेडमिकली जवाब दिया जाए। End of the time, so many fitness, so much darkness, people can also be misled. And by reminding people about the haqiqah and the reality of this most beautiful and perfect deen, and most beautiful and most perfect prophet, Insanun Kamil, sent as a mercy for all creation. जिस तरह डॉक्टर किसी को मरज़ लगाता नहीं, सिर्फ बताता है, तशख़ीस करता है कि ये मरज़ लग गई है ताकि वो इसका इलाज कर सके, इसी तरह उलमा लोगों को काफिर नहीं बनाते लेकिन कुफर की निशानदेही ज़रूर करते हैं कि ये चीज़ कुफर है। बहुत से फितने जो है वो नमूदार हो रहे हैं, इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंसें जो है उनका होना ज़रूरी है कि कुरान पाक के अंदर 100 आयत और 210 हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी जो है नबूवत दावा नबूवत करने वाला कोई भी करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और कुरान पाक की ये आयत जो है हमें बार बार बतला रही हैं, इसके मुताबिक हम और पूरी उम्मत को आगाही देते हैं। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता वो दायरा इस्लाम से खारिज है और उन्हें मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। Being in an English-speaking country, obviously the youngsters have learnt a lot today, and I saw some smiling young faces that walked off. So it's been a great event, and inshallah we continue to take this forward. Khatm an-Nubuwwah is such an important topic for our youngsters at this moment in time, particularly as we see the societal changes. It's really important that the young people start to understand the boundaries of our faith and what it is that we are saying. We're not against any particular community. We're actually focusing on what our beliefs are as Khatm an-Nubuwwah, the finality of prophethood. कॉन्फ्रेंस के आखिर में उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई।